السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے؟ چلے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ دیکھیے اس کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں کے ساتھ۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی سے، من الاموال، مالوں کی، اموال مال کی جمع ہے، والانفس، اور جان، نفس کی جمع کیا؟ انفس، والثمرات، اور پھلوں سے، یہ بھی جمع ہے ثمر کی، وبشر، اور خوشخبری دے دیجئے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ جو، اذا، جب، اصابتہم، پہنچے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور ہم الیہ، اس کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تفسیر دیکھیے اب اس کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان تو ہوگا، آزمائش تو آئے گی نا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ضرور آنی ہے، پریپیئرڈ ضرور رہیے گا، آزمائیں گے ہم تم کو۔ انسان کسی بھی چیز کے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ان میں سے جو لسٹ آگے دی جا رہی ہے،
ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور کسی کی نہ کسی طرح ہر شخص مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ من الخوف، خوف میں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں پر خوف کے کیسے کیسے بادل جو ہے وہ منڈلاتے تھے، کتنی چھوٹی سی کمیونٹی تھی وہ، ہجرت کر کے لوگ لٹے پٹے آئے تھے، اور مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بھی سنبھالا دیا تھا، اور پھر ساتھ ہی جنگ بدر ہو رہی ہے، پھر جنگ احد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جنگ احزاب تک۔ تو خوف کا ایسا حال تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اس وقت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ اس موقع پر تو مسلمان بری طرح آزما لیے گئے، شدید ترین طریقے سے ہلا دیے گئے، اور اتنا خوف تھا مدینہ میں کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دیتا کہ میں سو سکوں۔ ہاں، یعنی اتنا خوف تھا کہ سو بھی نہیں صحیح طریقے سے سکتے تھے۔ تو یہ سن کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یعنی مسلح ہو کر آگے اسلحے کے ساتھ اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس طرح احرام فرمایا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے کہ آواز کہاں سے آئی ہے، دیکھا کہ آپ ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ لوگ بعد میں گئے، اب پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، کیونکہ چھوٹی سی ریاست تھی، کمزور، کہ کدھر سے کوئی دشمن حملہ کر دے، اور پھر جنگ احزاب میں تو پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، احزاب اسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف تو ہوگا، تمہیں تیار کیا جا رہا ہے اقوام عالم کے سامنے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسی مشکل سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ تو اصل میں مشکل میں کیوں ڈالا جاتا ہے، امتحان میں کیوں ڈالا جاتا ہے، امتحان کیوں لیا جاتا ہے، کیوں لیے جاتے ہیں امتحان؟ تاکہ کسی کی قابلیت کا اندازہ کیا جا سکے، اور اس کی سنجیدگی کا بھی کہ وہ اپنے ایمان میں کتنا سیریس ہے۔ جسے محبت میں جیسے محبت میں آزمائش ہوتی ہے نا، اسی طرح ایمان میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کام میں کتنا سیریس ہے۔ مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس ڈر سے داخلہ نہ لے، ایڈمیشن نہ کروائے کہ امتحان دینا پڑے گا، ٹیسٹ دینے پڑیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے پڑھنے میں، نان سیریس ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جی چاہے آئے، کلاس لی، جب جی چاہے جائے۔ تو امتحان کا مقصد کیا ہے؟ جہاں ایک طرف قابلیت جانا، وہاں ایک طرف یہ بھی دکھانا کہ کون اپنے اس کام میں کمیٹیڈ ہے اور سنجیدہ ہے۔ جو سنجیدہ ہوگا پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ تیار بھی ہوگا، تیاری بھی کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آزمائش، تاکہ دیکھا جائے کہ واقعی کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے سیریس ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے خالص ہیں۔ پھر فرمایا، منل والجوع، بھوک سے، یعنی تم اس راستے پر آئے ہو تو تمہیں مشکلات کیا آئیں گی؟ بعض اوقات تمہیں تمہارا کاروبار، تمہاری نوکری، تمہارے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں کھانے کے لیے نہ ملے، اور صحابہ کرام پر ایسے حالات بہت گزرے۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے۔ صفہ والے کون تھے معلوم ہے؟ جو مختلف قبائل سے آئے تھے، مسلمان ہوئے اور پھر مدینہ میں ہی آپ کے قریب رہ گئے، یعنی مسجد کے پاس ہی ایک جگہ تھی، تو جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے تو یہ لوگ دن رات ایک تو دین سیکھتے، اور دوسرا یہ کہ جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو ایک طرح سے اسٹینڈنگ آرمی کا کام بھی دیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ خود کن میں سے تھے؟ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی فیمیلز وہاں مدینہ میں نہیں تھیں، فیملیز کہیں اور تھیں، یعنی جیسے وہ کسی ہاسٹل میں ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح مسجد کے پاس رہ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس چادر تک نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ کاروبار کرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا، پیسے کمانے کا وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر پیسے کماتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے تو پڑھتے کب؟ 2 کام ایک وقت میں تو نہیں ہو سکتے نا۔ یہاں تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل تھا، یعنی اتنی چیزوں سے وہ بس گزارا انہوں نے کیا۔ انہوں نے اپنی ضروریات کو کم کر دیا، مشن آگے آ گیا، ضروریات پیچھے چلے گئیں، جس سے انہوں نے گردن سے کیا کرتے، تہبند کو گردن سے باندھ رکھا تھا، یعنی ایک ڈریس 1 سنگل چادر ہوتی تھی وہی لپیٹتے تھے، یعنی قمیض اور شلوار نہیں ہوتی تھی یا کرتا پجامہ نہیں ہوتا تھا، تہبند ہوتا تھا، صرف تہبند، اسی کو لپیٹ کے اسی کو اوپر گردن میں باندھ لیتے اور وہ قمیض کا کام دیتی تھی۔ تو اصحاب صفہ کے پاس قمیض نہیں ہوتی تھی، ایک چادر صرف جسے وہ نیچے سے لپیٹ کر اوپر، اور ایک دونی تھی۔ یہ 70 لوگ ایسے تھے جس کی آدھی پنڈلیاں تک وہ جو تھا وہ کپڑا پہنچتا تھا، کسی کے ٹہنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے، اس ڈر سے کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ حالانکہ یہ اپنے گھروں میں رہتے، تجارت کرتے، کاروبار کرتے، تو ان کے پاس بہت کچھ ہوتا۔ آپ نے پہننے، کھانے پینے کو حضرت عائشہ نے اپنے بانجے عروہ بن زبیر سے کہا، میرے بانجے یہ ان کے شاگرد بھی تھے، ہم پہ ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند، یعنی 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہارا گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا؟ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ ہمیں بھی پلاتے تھے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس سے کر کے کھا سکے۔ پانی اور کھجور اس لیے کہ جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ کھجور کے عادی نہیں تھے، وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور چیخ پڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے، یعنی مسلسل صرف کھجور ہی کھانی پڑ رہی ہے، اور اس سے ہمارے جسم جو ہیں اسے قبول نہیں کر رہے، کہ ہر جسم جو ہے وہ خاص قسم کی غذا قبول کرتا ہے نا۔ جن علاقوں میں لوگ چاول کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ روٹی نہیں کھا سکتے، اور جو روٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ چاول نہیں کھا سکتے۔ تو مکی کھانے کا سٹیبل فوڈ جو ہوتا ہے نا، ایک تو مکہ والوں کا سٹیبل فوڈ جو تھا وہ ڈیٹس نہیں تھیں، کھجور نہیں تھی، اس لیے مرضی کے خلاف ایک غذا، اور وہ بھی بار بار کھانے سے ان کی صحت جو تھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔
یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ یہ ساری احادیث جو ہیں وہ اتھینٹک اور صحیح احادیث ہیں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ شاید یہ من گرد باتیں ہیں، من گرد جو ہے وہ قصے سنائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آل پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر آپ کی وفات تک ایسا وقت نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے اس وقت تک ان کے پاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن جو ہے وہ مسلسل ایسے گزرے ہوں کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں۔ یہ انہیں پہلے ہی وارننگ دے دی گئی کہ جس عظیم الشان کام کے لیے آپ اٹھائی گئے ہو اس میں تمہیں بہت سی قربانیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ ایک چیز چھوڑے بغیر دوسری حاصل نہیں ہوتی، اور چونکہ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہے ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے اس کے لیے، لیکن جنہوں نے آخرت کو سودا کیا ان کے لیے پھر مشکل نہیں رہتا۔ اب دیکھیں کہ ہم بھی اسی دین کے ماننے والے ہیں لیکن ہم ایسی قربانیاں نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرا دین اترا نہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں ذمہ داریوں کا احساس بھی کوئی نہیں، یہ کوئی بڑی بات ہے بھی نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے نا، اور نہ سمجھتے ہیں۔ ہم سے پوچھ ہوگی لیکن صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے گھر بھی چھوڑے، انہوں نے اچھے کھانے بھی چھوڑے، انہوں نے اپنی عادات، اپنا وطن بھی چھوڑا، ان سب چیزوں کی ہجرت کی۔ ایک طرح سے ہم دنیا کی ہجرت ضرور کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ شوق سے ہجرت کرتے ہیں، ایمیگریشن کراتے ہیں، اپنا وطن، ملک، رشتہ دار، اپنا موسم، اپنی یادیں، اپنا کیا کچھ نہیں چھوڑتے۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی، اچھی زندگی، اچھی لائف، اس مقصد کے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام بھی مدینہ میں جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ بھی ایمیگریشن تھی ان کی وہ مائگریشن، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، اس کا ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، جس نیت کے ساتھ مائگریشن کی ہوگی، گھر وطن چھوڑا ہوگا، اسی کا اس کو اجر ملے گا۔ پھر اگر اس کی نیت دنیا پانے کے لیے ہے یا کسی عورت کی خاطر اس نے ہجرت کی، یعنی اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت ویسے ہی لکھی جائے گی جس نیت کے ساتھ اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو وہی ملے گا۔ دنیا کے لیے دنیا مل گئی تو یہ سارا معاملہ کس پہ جاتا ہے؟ خلاص پر۔ جس خالص نیت سے جس نے ہجرت کی اس کو وہی مل گیا جو ملنا تھا اس کو۔ لیکن ایک اور نیت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ دین کی خاطر، دین پھیلانے کی خاطر، دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے، تو جو اس نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا اس کی نیت پھر اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگی۔ تو صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، اور پھر اصحاب صفہ بعد میں ادھر سے ادھر ہر طرف سے آ گئے، مدینہ میں رہ رہے تھے، تو یہ ان کی بھی ہجرت تھی، اور چونکہ سب چھوڑ کر آئے تھے تو اب سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کر کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ تو جتنا کچھ بھی آپ کے پاس پیچھے ہو، لیکن آنے کے بعد کچھ دن جو ہے وہ تلخ گزرے، مشکل گزرے، کیونکہ انسان کو نئے حالات، نئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات معمولی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اپنے گھر میں رکھی ہوئی
بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جن کا معمولی آپ جو ہے ان کو معمولی سمجھتے ہیں، اور آپ ان کی کوئی قدر شکر گزاری اس پر نہیں کرتے، لیکن جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی چیزوں کی قدردانی آتی ہے، حتیٰ کہ کاغذ اور چیزوں کی تو یہ ساری اور چیزیں تو دور کی بات ہے، کاغذ کے ٹکڑے کی بھی آپ کو قدر آ جاتی ہے۔ اگر انسان کسی مقصد کے لیے کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتا ہے تو اللہ کی راہ میں، تو اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور اگر انسان صرف دنیا کے لیے آتا ہے، یہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو وقتی طور پر اتنا مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس بھی نیت سے آپ آئے، آپ آ گئے، اب بھی وقت ہے اس نیت کو بدل لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نیت دنیا میں رہ کے تبدیل ہو سکتی ہے، چلنے سے پہلے اگر نہیں بھی کی تو اب کر لے کہ اب اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اب ہم ایک مقصد کے لیے رہیں گے، ایک ہمارا مقصد ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد اللہ کے پیارے بندے جو رہ رہے ہیں، جو لا علمی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کریں گے، اور اس کے لیے دل میں تڑپ اور ہمدردی لانا ضروری ہے۔ بے ہمدردی انسانوں کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ہمدردی انسانوں کے لیے لانا بے حد ضروری ہے، اور خیر خواہی اور یک طرفہ خیر خواہی کچھ بھی کریں، لیکن آپ کی خیر خواہی تب جا کے آپ کا میسج کنوے کر سکتے ہیں، لیکن نیت کا درست کرنا اور پھر تڑپ کا لانا بے حد ضروری ہے، تاکہ انسان ایک مقصد کے لیے جیے، اور اگر کوئی مشکلات آئیں بھی تو ان کا صرف یہ نہیں کہ دنیا کا رونا دھونا جاری رکھیں، بڑے مقصد کے لیے ان کو برداشت کریں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی پیشوا جو ہے وہ دے گا، کیونکہ پیچھے کہا نا اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں کیا کہا گیا؟ خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، یعنی بشارت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنا بڑا مقام ہے کہ کسی کو اللہ کہہ رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیا فرمایا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک اونٹ تھا، 6 لوگوں کے لیے کیا سواری تھی؟ ایک اونٹ، باری باری اس پر سواری جو تھے وہ کرتے تھے، سوار ہوتے چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے، چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے، اور ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے تو پاؤں پھٹ کے ناخن بھی گر پڑے، اس حال میں ہم پاؤں پہ چیتھرے لپیٹے ہوئے تھے، چلنے کے لیے جوتا تو تھا ہی نہیں، کپڑے لپیٹ کے کہ زمین بھی تو آپ دیکھیں عربوں کی کتنی گرم، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع، چیتھروں والی لڑائی پڑ گیا، یعنی اس جنگ کا نام پھر کیا ہوا؟ ذات الرقاع۔ والانفس، اور جانوں کی کمی، غزوہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے۔ اسی طرح ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں پڑھانے والے بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب بہترین مدینہ کے قاری بھیجے، اور راستے میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان لوگوں نے ان کو مار ڈالا۔ ہاں تو آپ دیکھیں کیسا غم ہے یہ واقعہ جو میں نے پڑھا کہ 70 بہترین قاری مدینہ سے آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے بھیجے اور وہ شہید کر دیے گئے، تو آپ پر کیا گزری ہوگی؟ یعنی انسان کسی کو تعلیم دیتا ہے، اتنی اس پر محنت لگتی ہے، پھر انسان کا کیا دل چاہتا ہے؟ یہ آگے بڑھتا چلے جائے، پھلے پھولے، یہ دوسروں کے لیے فائدے کا بنے، اور کس طرح وہ ہاتھ سے نکل جائے تو دکھ کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ دکھ وہی لوگ سمجھ سکتے جنہوں نے اتنی محنت کروائی ہوتی ہے، لوگوں پر اتنا
اتنی محنت کی ہوتی ہے، اتنا ٹائم لگایا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو اور پھر اس کیفیت سے گزرے تو آپ کو پتہ ہو چلے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس راستے میں تو بہت سی مشکلات آئیں گی، مال بھی کم ہوں گے، جانیں بھی کم ہوگی، جانیں بھی جائیں گی، کوئی میدان جنگ میں جائیں گے تو کوئی دھوکے سے جائیں گے، تو کوئی کسی حادثے سے، تو کسی بھی طرح ثمرات اور پھلوں کی کمی، اور تمہارے ثمرات یعنی پھل کھانے پینے کی چیز۔ جنگ تبوک میں کیا ہوا تھا؟ کھیت پکے ہوئے تھے، کٹائی کا وقت تھا، کہا جب چلو تو 6 کلومیٹر کی دوری پہ چلو مدینہ سے۔ اب ذرا سوچئے، فصل پکی ہوئی ہے، اسی پر انصار جو ہے کس کا آگے روزی روٹی کا ان کا بندوبست تھا، اور کہا چھوڑو اس کو اور چلو۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جن 3 صحابہ نے اس وقت صرف سستی کی تھی، یہ نہیں کہ ان کی نیت خراب تھی، صرف سستی تھی۔ سستی یہ تھی کہ اب چلے جاتے ہیں، اب چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سستی کے مارے جا نہ سکیں۔ تو آپ انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، یعنی اتنی شدید ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اظہار کیا تھا کہ تم نے سستی کی اپنے فرض اور مشن کی ادائیگی میں، تو یہاں پر کیا ہے کہ ان سب چیزوں کی کمی تو ہوگی۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح سردار تھے، ہمارا راشن کہتے ہیں ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے حکم دیا سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جگہ جمع کریں۔ تو یہ راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے، 300 لوگ تھے اور کھجور کے 2 تھیلے۔ ابو عبیدہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے، وہ بھی ختم ہو گیا، تو ہمیں روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کو ملتی۔ وہ ابن جابر سے پوچھا بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگے وہ 1 کھجور بھی غنیمت تھی، جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تب وہ عبیدہ نے حکم دیا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر کجاوا کسا گیا تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا، اتنی بڑی مچھلی تھی وہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے موقع بھی پھر لاتا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مالوں کی کمی سے بھی، جانوں کی کمی سے بھی، پھلوں کی کمی سے یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ یہاں صبر پھر کیا ہوگا کہ جو ایسے حالات میں اس راستے سے واپس نہ لوٹے، جمے رہے، واپس نہ لوٹے جمے رہے، وہی صبر کرنے والے، انہی کو بشارت دی جا رہی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون کا ورد کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ مذکورہ بالا کلمہ کہہ لیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی بھی طرح کی مصیبت، کوئی آپ کی چیز گمتی ہے یا آپ کا گھر میں سے آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یا مالوں کی کمی، کوئی بھی کسی طریقے سے آپ کو کوئی مصیبت جب بھی پہنچے
تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا کرے. الذین اذا اصابتہم مصیبت، الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ کہے انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا اور ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ علیہم ان پر صلوات عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور کیا ہے رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.